بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ آ گیا ہے اور اب پی ڈی ایم بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ صحافتی حلقوں میں، اہم صحافتی حلقوں میں اسلام آباد میں یہ خبر گرم ہے کہ اب اس ڈیسپریشن میں، اس بکھلاہٹ میں، اس مایوس کن ماحول میں، چونکہ پی ڈی ایم کو پتہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز ہو گئے تو وہ کہیں کے نہیں رہیں گے، ان کی یہ سیاسی موت ہوگی، نہ صرف سیاسی موت بلکہ ایک تدفین ہو جائے گی ان کی، اور پھر آگے الیکشن قومی اسمبلی کے اس میں ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اب بہت ہی خوفناک منصوبہ تیار ہو رہا ہے، اس میں پی ڈی ایم کے بڑوں کی اور دیگر لوگوں کی اہم مشاورت چل رہی ہے، جس میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے، وہ یہ بہت بڑی کارروائی ڈال سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بابسوق ذرائع سے بتا رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا ہے ان میں کن خدشات کا اظہار کیا ہے۔ قاتلانہ حملے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے اور بتا دیا ہے کہ پہلے بھی ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور اب پھر وہ اس طرح کی کوشش کرنے والے ہیں۔ کیوں عمران خان صاحب نے کہا ہے، کن لوگوں کے نام کے حوالے سے بات کی ہے، کون لوگ ہیں، کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں، بے نظیر بھٹو کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، مریم نواز صاحبہ کو ایک تو اور مشکل نے آ گھیرا ہے، اور ابھی تو آغاز ہے توہین عدالت کی کارروائی کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھر سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور وہاں پر ان کو اب ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ سکھر کی عدالت نے ایک درخواست کی وجہ سے، سکھر کی عدالت میں درخواست پہنچی اور اس پر اداروں کی تضحیک کا چونکہ الزام تھا، اس درخواست میں تھا کہ جی اداروں کی تضحیک کی ہے مریم نے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس لحاظ سے ان کو اب وہاں پر عدالت نے طلب کر لیا ہے 10 مارچ کو۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت ہے جی، سکھر کی مقامی عدالت، تو اس میں درخواست گئی اور ان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف بن بھٹی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ یہ لوگ الیکشن لوز کر چکے ہیں۔ اب اہم ترین حلقوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان الیکشن تو جیت جائیں گے، تاہم انہیں 2/3 اکثریت لینے سے روکنا ہوگا۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، خط و خطابت شروع کر دی ہے۔ یہ جو آئیں بائیں شائیں نئی تشریحات، یہ نہیں جی ایسے نہیں، یہ اس میں موقع دے دیا ہے، ابھی اور دن لگ سکتے ہیں، وہ چند دن ہے، معاملہ آگے جاتا نظر نہیں آ رہا قانونی اور آئینی طور پر۔ تو باقی جتنی دھونس یا زور زبردستی کرنی ہے اس کے لیے ضرور بند کمرے میں پھر میٹنگز شروع ہو گئی ہیں اور اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اب مریم صاحبہ کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے عمران خان کو گرفتار کرنے کی۔ منظور وسان صاحب جو پہلے عمران خان صاحب کی حکومت جانے کی پیشگوئی کر چکے ہیں، انہوں نے پھر خواب دیکھا ہے اور مارچ میں عمران خان صاحب کی نااہلی اور گرفتاری کا کہہ دیا ہے۔ عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں پرانے مقدمات میں، 36 سے زیادہ مقدمات ہیں، ایک ہی دن میں 4 پیشیاں اسلام آباد میں، وہاں پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس مقدمے میں گئے تھے وہ تو الگ رہ گیا، ایک اور مقدمہ بنا دیا گیا پیش ہونے پر۔ پیش نہیں ہوتے تو مقدمات، پیش ہوتے ہیں تو دہشت گردی کے مقدمات 2800 لوگ اس میں بتا دیے جاتے ہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اس میں تو گرفتاری کی پوری کوشش کریں گے۔ تو مارچ کی اب بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں کیا کارروائی ڈالنی ہے۔ اس میں عارف بن بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ چند روز قبل ایک ملاقات ہوئی جس میں مریم نواز شریف نے کہا کہ میں چاہتی ہوں، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں مارچ کے مہینے میں عمران خان جیل کے اندر ہوں۔ اس پر انہیں عام حلقوں نے جواب دیا کہ ہم سوچتے ہیں، عام حلقوں نے جواب دی جس چیز سوچتے ہیں۔ عارف بن بھٹی نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا تو مشکل ہے، مریم نواز کو معلوم ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، یہ الیکشن لوز کر چکے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کو ہر حلقے میں 10 سے 15 ہزار جعلی ووٹ دے بھی دیں تب بھی پی ڈی ایم تمام حلقوں میں الیکشن لوز کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ عارف بن بھٹی صاحب نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 10 مہینوں میں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے 70 سے زائد مقدمات، قاتلانہ حملہ اور پارٹی رہنماؤں پر بدترین ریاستی تشدد کیا گیا، لیکن عوام کا سیلاب نہیں رک رہا۔ راجن پور ضمنی انتخابات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے عارف بن بھٹی نے کہا کہ اس حلقے میں تمام وفاقی اور صوبائی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ایسی صورتحال تھی کہ کسی نے گھر پر پی ٹی آئی کا پرچم لہرایا تو مقدمہ درج کرا دیا گیا، پکڑ دھکڑ کی گئی، مگر پھر بھی پی ٹی آئی کے امیدوار نے اتنے ووٹ حاصل کیے کہ تمام مخالفین امیدواروں کے مجموعی ووٹ بھی اس سے کم تھے۔ یعنی جتنے لوگ مقابلے پہ کھڑے تھے، وہ نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، دیگر جماعتوں کے ہوں، سب کے مل کر بھی محسن لغاری جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے ان سے کم بنے، ان کو 90,000 ووٹ ملا۔
اب یہ جناب صورتحال چل رہی ہے، اسی میں آپ شامل کر لیں یہ جو اب پھر بند کمروں میں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ ہماری خواہش ہے یہ کیا جائے، اور وہ جلسوں میں اس کا اظہار کر رہی ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ، پہلے یہ عمران خان ہوگا مائنس تو اس کے بعد ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، ہاں ضرور الیکشن میں جائیں گے لیکن پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے مارچ کی شرط دے دی ہے، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے تو عمران خان ان کو مائنس چاہیے۔ عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور یہ اب پھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے، جبکہ اتنا واضح سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے اس کے باوجود۔ یہاں تک عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہاریں گے، اسی لیے ہر صورت میں الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، اور اب انہوں نے منصوبہ بنایا ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے مجھ پر، میں کہتا رہا کہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، وہ ہوا، اب میں پھر بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر ایک کوشش کرنی ہے، یہ ایک منصوبہ ہے مجھ پر حملہ کرنے کا، اور 3 لوگ وہ کہہ رہے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، 2 اور لوگ ہیں، یعنی 5 لوگ جن کی میں ویڈیو بنا کر، میں نے وہ ٹیپ بنا کر رکھ دی ہوئی ہے، ملک سے باہر بھجوا دی ہوئی ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو پھر وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، اور ان کا میں نے کہہ دیا ہوا ہے۔ پھر وہ بے نظیر بھٹو کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی پرویز مشرف نے ان کو منع کیا تھا، وہ آ گئی تھی، وہ الیکشن جیت رہی تھی، تو پھر اس پر حملہ ہو گیا اور وہ سارا کچھ صاف کروا دیا گیا، ثبوت مٹا دیے گئے، یہ سب وہ حوالے دے رہے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں نظر آ رہا کہ اس وقت واضح طور پر جیت کے عمران خان صاحب کے امکانات ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب اہم حلقوں میں یہ چیز اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ بڑا کرنا پڑے گا یہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، ورنہ معاملات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، لوگ اتنے زیادہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہر الیکشن میں یہ ہمیں جیتا اور بہت بڑی لیڈ سے جیتا نظر آ رہا ہے، کتنے ہم مینیج کر لیں گے ووٹس کو، 10-15 ہزار ووٹ مینیج کر بھی لیں، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، تو جب 40-50 ہزار کا فرق ہوگا تو کیسے یہ سب کام کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب اب سب چیزیں قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے مہم کا آغاز کر دیا باقاعدہ، جیل بھرو تحریک کا انہوں نے کہا ہے کہ اب ضرورت نہیں، سپریم کورٹ کا واضح حکم آ گیا ہے، اب تو انتخابی مہم شروع کرنی ہے۔ 4 مارچ سے عمران خان صاحب نے انتخابی مہم شروع کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور یہ بھی اب ہو رہا ہے کہ یہ جو جس طرح سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو کیمپین کرنی ہے، لیکن یہ دیکھیں اب کیا کر رہے ہیں کہ میں ایک جگہ جاتا ہوں اور کس طرح کے مقدمے ہیں، اقدام قتل کا، عمران خان وہاں ہے بھی نہیں، دہشت گردی کا مقدمہ، وہاں پر عمران خان تھا بھی نہیں، پھر بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر پتہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، بتا رہے ہیں میرے وکیل بتا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی آئیں، پھر جب وہاں جاتے ہیں تو پولیس ہی نہیں ہوتی۔ تو اتنا انہوں نے یہ ایک عجیب معاملہ بنا دیا ہوا ہے کہ جس طرح یعنی ان کو پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے، تو جان بوجھ کے ایکسپوز کرتے ہیں، جان بوجھ کے اس طرح کے معاملہ چلاتے ہیں۔ ایک تو جیل بھرو تحریک معطل کرنے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کا واضح حکم آ گیا ہے، تو اب ہم نے ہر صورت الیکشن کی طرف جانا ہے، جو مرضی کر لیں، ہم اپنی کیمپین چلائیں گے، ہم اس پر آگے بڑھیں گے، یہ انہوں نے واضح کر دیا۔ اور پھر اب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر اس کیمپین کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ ججز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس دفعہ بھی انہوں نے یہ کوشش کی ہے، اور ہمیشہ یہ یہی کرتے ہیں، اداروں سے ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اسی وجہ سے آپ دیکھیے، اداروں سے ٹکراؤ کی وجہ سے اب مریم صاحبہ کو یہ جو سکھر میں کارروائی کا سامنا ہے، پتہ نہیں ابھی اور کہاں کہاں ہوگا، کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی درخواست گئی ہوئی ہے، یہاں پر البتہ مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کو اداروں کی تصدیق کے الزام میں نوٹس جاری ہوا ہے۔ سکھر کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے مریم نواز کو 10 مارچ کو طلب کیا۔ عدالت نے ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن، ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم اور ایس ایس پی سکھر کو بھی طلب کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی سکھر کے ضلعی صدر ظہیر بابر نے مریم نواز پر مقدمہ درج کرانے کی درخواست کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مریم نواز نے جلسے میں تقریر میں اداروں کے خلاف بات کی، انہوں نے عوام کو اداروں کے خلاف اور بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ صرف عمران خان پر ہی اٹیک کرتے جائیں گے، اسی کو گھیرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی یہ دباؤ میں آ رہے ہیں، مشکل میں آ رہے ہیں، اور وہ دباؤ ہے عوام کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔